تمام دوست احباب بہت ہی عقیدت و احترام بڑی تعظیم کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ آج ذکر کی آخری مجلس ہے اس عشرے کی، اور رات میں تراویح کے بعد ہم فوراً یہاں سے سفر پر روانہ ہو جائیں گے، اور مختصر دعا ہوگی۔ وطر کے بعد فوراً دعا کر لی جائے گی کیونکہ وقت بہت کم ہے اور ٹرین پکڑنا ہے ہمیں۔ ذکر شروع کر دیجیے۔ روشنی کی ضرورت تو نہیں؟ ایک لائٹ چالو کر دینا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا وجد میں بڑی عظمت کے ساتھ، کیونکہ آخری مجلس ہے، تھوڑا قدر بلند آواز سے، تاکہ اس کے اثرات ہمارے پورے جسم پر جو ہے انوار و برکات کے طور پر سرایت کر جائیں۔ اب دوسری تسبیح کا ہم ذکر کریں گے۔ الا اللہ 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 الا اللہ۔ چند کلمات بزرگان دین ذکر کے دوران کہتے ہیں، بہت اونچے کلمات ہیں، آپ بھی اس کو کہیے۔ لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی نہ عبادت کی ہے نہ ہرگز ہم کریں گے۔
لا محبوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ہمارے دل میں سارے جہاں ماں باپ آل اولاد بھی بچوں سے بھی زیادہ محبت ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے. اللہ 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 اللہ. چند کلمات آپ بھی زبان سے ادا کریے. اللہ حاضری، آخر میں نون نہیں ہے، صرف یا ہے. اللہ حاضری، اللہ نادری، اللہ شاہدی، اللہ معی. آخری تسبیح کا دیکھ. اللہ 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 اب ختم خواجگان ہم عمل کریں گے، اور جو احباب یہاں ہیں اور ان کے گھر مستورات ہیں، اگر وہ اطلاع دینا چاہیں تو یہ یہاں سے ڈائریکٹ ان کے گھر پہ یہ آواز پہنچے گی، اور مرید ہونا چاہیں تو مستورات مرید ہو سکتی ہیں، یا کوئی بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، وہ جہاں تک بھی آواز جائے گی یہی اصلی آواز، اسی وقت کی آواز. لیکن ٹیپ کر کے بعد میں اگر ان کلمات کو کہا جائے گا تو مرید نہیں ہوں گے، یہی ڈائریکٹ آواز جائے گی. تو باہر کے جہاں تک پہنچ جائے آواز، کیونکہ مائک میں جو بیت کا پروگرام ہوا تھا تو آس پاس جو ہے مستورات وہ بیت ہو گئی تھی، لیکن دور کی آواز صاف نہیں پہنچ پائی تھی، تو ان کا سخت تقاضا تھا ان کے محرم حضرات کا اور ان کے عزیز و اقارب کا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہمارے دوستوں نے پروگرام بنایا ہے، انشاءاللہ ان کے گھروں تک یہ آواز پہنچے گی. ختم خواجگان پڑھ لیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجا إلا إليه. سورہ النشر شریف جن کو یاد ہو جلدی سے ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ملجأ. جیم کو کھینچیے نہیں. لا ملجأ لا ملجأ ولا منجا ولا منجا من الله من الله إلا إليه إلا إليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. المولى ونعم الوكيل. اب بیت کا پروگرام ہوگا. جو لوگ اس میں بیعت ہونا چاہتے ہیں ابھی تک بیعت نہیں ہوئے، جو لوگ مرید ہو چکے ہیں پہلے، وہ ان کلمات کو توبہ کی نیت سے کہیں گے. ہم سے مرید ہوں یا کسی بھی اللہ والے سے، وہ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو کہیں گے. اور جو پہلے بیعت ہو چکے ہیں، جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے یا مرید تھے، شیخ کا انتقال ہو گیا، وہ ان کلمات کو مرید ہونے کی نیت سے کہیں گے. کیونکہ فرداً بیعت کے لیے لوگ آتے ہیں تو بہت دشواری پیش آتی ہے. ایک ساتھ سب لوگ ہو جائیں، ایک ساتھ سب کو برکت بھی حاصل ہوگی. اور یہ سنت والا بھی عمل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ایک صحابی کو بیعت کرتے تھے. بہت سارے صحابہ کو چادر پھیلا دیتے، ایک ساتھ بیعت ہو جاتے تھے. برکت. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. آواز صاف جائے، ایسی جگہ بیٹھ جائے. ترجمہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے، دھیان سے سنیے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. جو کلمات کہلوا رہا ہوں اس کو زبان سے سبھی احباب
قدر بلند آواز سے کہیں. اور ماں بہنیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے یا جو لوگ بیمار ہیں، کمزور ہیں، بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ بھی ان کلمات کو کہیں گے تو سنت کے مطابق مرید ہو جائیں گے. لیکن یہی آواز جو ابھی میں کہلوا رہا ہوں ان کلمات کو، اور اگر ماں بہنیں مجبوری کی حالت میں ہوں گی پھر بھی ان کلمات کو کہہ لیں گی تو سنت کے مطابق مرید ہو جائیں گی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مجبوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے منی، عرفات، مزدلفے میں یہ اگر مجبوری کے دن آ جاتے ہیں تو ہر جگہ جو ہے تمام ارکان ادا کیے جاتے ہیں، صرف قرآن کی تلاوت اور نماز نہیں ادا کی جاتی. بہرکیف میں کلمات کہلوا رہا ہوں، پورا مجمع اس کو کہے، اور ماں بہنیں بھی اور دوست احباب جو بھی مرید ہونا چاہتے ہیں یا پہلے سے کسی اللہ والے سے یا ہم سے مرید ہیں تو وہ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو کہیں گے. لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله، محمد رسول اللہ، محمد رسول الله، صلی اللہ علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں. سچے رسول ہیں. ایمان لایا میں ایمان لایا پہ اللہ پر، اللہ پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، اور اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، قیامت قائم ہونے پر، قیامت قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، تقدیر برحق ہے، تقدیر برحق ہے، اچھی ہو یا بری، اچھی ہو یا بری، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. توبہ کی میں نے توبہ کی میں نے کفر سے، کفر سے، شرک سے، شرک سے، بدعت سے، بدعت سے، چوری سے، چوری سے، زناکاری سے، زناکاری سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا ناحق مال کھانے سے، کسی پر مال کھانے سے، غیبت کرنے سے، کرنے سے، خوری سے، چغل خوری سے، حسد سے، حسد سے، کینہ سے، کینہ سے، بغض سے، بغض سے، اور چھوٹے بڑے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اور تمام گناہوں سے عہد کیا میں نے، عہد کیا میں نے، انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماں بہنیں کہیں گی انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گی، اور دوست احباب کیونکہ بڑا مجمع مردوں کا ہے وہ کہیں گے گناہ نہیں کروں گا. ماں بہنیں کہیں گی گناہ نہیں کروں گی. عہد کیا میں نے، عہد کیا میں نے، انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور اگر ہو جائے گا اور اگر ہو جائے گا فوراً توبہ کر لوں گا. فوراً توبہ کر لوں گا. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. ہماری توبہ قبول فرما. بیعت کی میں نے، میں نے مرید ہوا میں، مرید ہوا میں، چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلے میں، چاروں سلسلوں کے، چاروں سلسلوں کے تمام بزرگان دین تمام بزرگان دین
کے واسطے سے خاص کر سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ محدث اعظم مولانا عبد الجبار صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے واسطوں سے حبیب الرحمن کے ہاتھ پر یا اللہ ہماری بیعت قبول فرما یا اللہ ہمارے مرید ہونے کو قبول فرما درود شریف پڑھ لیجئے۔ تمام دوست احباب، تمام بہنیں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، یہ کلمات بیت کے کہیں انہوں نے، سب لوگ جو ہے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ معمولات کا پرچہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اور بھی علاقائی زبانوں میں جہاں جہاں خانقاہیں چلتی ہیں، تمل زبان میں، اسی طریقے سے گجراتی زبان میں، تو بہر کے اس کی تو یہاں ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی چاہے گا تو وہ گجراتی زبان میں بھی شجرہ دے دیا جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں کون کون ہے، تو بہر کے اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، اور وہ معمولات اس کے اندر شجرہ بھی ہے۔ شجرہ کا دو سلسلہ ہے، ایک سلسلہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور دوسرا شجرہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے، میں سب سے پہلے بیعت ہوا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، پھر حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت تو فرمایا، مرید کیا، لیکن ہمارے والد صاحب بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، 55 سال بخاری شریف کا درس دیا۔ مراد آباد شاہی میں تقریباً 35 سال بخاری شریف کا درس دیا۔ اسی طریقے سے گجرات ڈابیل کے اندر عرصے تک بخاری شریف کا درس دیا۔ ضلع کھیڑا کے اندر جب فتنہ ارتداد اٹھ گیا، 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان مرتد ہو گئے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ڈھابیل سے وہاں بھیجا۔ آنند ضلع کھیڑا کے اندر پڑتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رات دن کوشش کی، اور بیل سواریوں کا انتظام بھی نہیں تھا، گھوڑے پر، بیل گاڑی پر، بگی پر، پیدل چل کر کے لوگوں کو سمجھایا۔ الحمدللہ 3 سال کے عرصے میں جتنے بھی لوگ مرتد ہوئے تھے دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ بہت اونچا مقام تھا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی والد صاحب کے شاگرد بھی تھے اور خادم بھی تھے۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندوی، یہ بھی والد صاحب کے شاگرد بھی اور خادم بھی۔ ان دونوں بزرگوں نے سہارنپور میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، انہوں نے وہاں پہ پڑھا۔ تو بہر کیف یہ اکابر بزرگان دین کی نسبتیں دیکھو۔ اللہ والے جو ہے، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ یہ دجالی فتنے جو چل رہے ہیں، ایمان بچانا مشکل ہے۔ جو لوگ اللہ والوں سے سلوک سے جڑے ہوئے رہیں گے وہی بچ سکے، اور اگر سلوک سے نہیں جڑے تو علم ظاہر بہت ہے، علم ظاہر،
علم نرا علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جو علم، جو اخلاص والا تقوی والا علم وہ ہوتا ہے جو تکبر کو دور کرے، دل سے ریاکاری کو دور کرے، بد نظری کو دور کرے، دوسرے کو حقیر سمجھنے سے جو ہے اپنے آپ کو سمجھے کہ سب سے بڑا گناہگار میں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں۔ یاد رکھو یہ تعلی جو ہے بڑائی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی جب اللہ والوں کے قریب آپ جائیں گے تو پتہ چلتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے اپنی اولاد کے متعلق کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ہمیں اپنی اولاد پر فخر ہے، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ فخر جو ہے، فخر تو شیطان کا کام۔ فخر کا لفظ جو ہے حرام ہے زبان سے نکال۔ آپ یہ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک بچہ ہمیں دیا، اطاعت گزار، فرما بردار، سعادت مند۔ لیکن جس کو دیکھو ہمیں فخر ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے جو ہے بعض لوگ جو ہے بیان میں بھی اس کو کہتے کہ ہمیں فخر ہے۔ تو یہ بہت خطرناک جملہ ہے، توبہ کر لو کہ آئندہ ہم یہ جملہ نہیں کہیں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ جو ہے ایک ذی علم آدمی تھے، تو ایک ہمارے مرید تھے لندن میں، نوجوان سا بالکل، تقریباً 400 ملازم اس کے یہاں کام کرتے تھے۔ تو اچانک وہ آگے تو بڑے خوش ہوئے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں کچھ بات کرنے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا کہیے کہ یہ سب کو جمع کر دیں۔ تو میں نے کہا اگر سب کو جمع کرو، مرید وہ کیوں نہیں مانے گا؟ فوراً سب کو جمع کر دیا، جتنے بھی کاریگر تھے، ملازمین۔ پھر تو انہوں نے جو بات شروع کی، اہل علم تھے، وہ کہنے لگے کہ بھی ہمیں فخر ہے کہ ہمیں ایمان ملا، اور ہمیں فکر ہے کہ ایمان کو بچا کر موت تک لے جائیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ تو اہل علم، فخر نہیں، فخر کا جملہ مت کہیے، یہ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ارے فخر کہا تھا بھائی، فخر کا لفظ حرام ہے، کسی موقع پر کہیں بھی کوئی استعمال نہ کرے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں ہے، تو میں مثال بتا رہا ہوں، اللہ کا فضل احسان ہے کہ بڑے بڑے وکیل، وکلا، پروفیسر، سب والد صاحب کے مریدین ہم سے سلسلے میں جڑے، لیکن وہ لوگ ہیر پھیر سے بات کرنا جانتے ہیں۔ لیکن جب آدمی ذکر کرتا ہے، آپ ہی ذکر کیجئے، اللہ تعالیٰ تھوڑا ذکر کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے کہ جو آنے والا کس نیت سے کیا بات کہہ رہا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے، وہ کون بتائے گا؟ وہ اللہ والے بتائیں گے کہ تمہارے دل میں چور ہے، تم اس کی اصلاح کرو، ورنہ ظاہر تو بہت اچھی چکڑی چپڑی بات معلوم ہوگی۔ تو اس وجہ سے اللہ والے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایمان پر ثابت قدمی، یہ کونو مع الصادقین، واجب ہے، ضروری ہے، اللہ والوں سے اصلاحی تعلق ہے، وہ آپ کو بتا سکیں گے۔ عام لوگ جو ہے مان لیجیے کوئی عام اہل علم، وہ تو آپ سے ڈرے گا کہ اگر میں کچھ کہوں گا تو الٹا جواب دے دے گا، تو آپ سے کچھ بات کہے گا بھی نہیں۔ اور جو سلوک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کچھ لینا دینا نہیں، کیا مطلب کسی سے جو ہے، وہ تو حق بات کہہ کر جو ہے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ بات غلط ہے، آپ اس کی اصلاح کریں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبر، بڑائی، تکبر، کینہ، کپٹ ہمارے دل سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے، آمین، اور ہمارے اندر تواضع کی صفت اللہ پیدا فرما دے۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، آمین، اور اپنے محبوب بندوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرما دے۔ آمین۔ تو ماشاءاللہ جو ہے جو بھی اللہ والے، اور یاد رکھو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں تو بزرگ سے مرید ہو گئے تو وہ دوسرے بزرگ کے پاس نہیں جاتے، کہتے کہ نہیں ہم تو اپنے شیخ۔ یہ بہت بڑا دل کے اندر چور ہے۔ ہر شیخ جو ہوتا ہے، شیخ برحق جو ہوتا ہے، وہ جو ہے کہتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ جو بھی اللہ والا ہو ان کی مجلس میں موقع لگے ضرور جائیے، ان سے دین کی باتیں سنیے، جو قرآن حدیث کی باتیں وہ بتائیں اس پر عمل کیجیے۔ ہاں سبق جو ہے آپ کو اوراد و وظائف، اب ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے، پچھلا ان کو معلوم نہیں ہوتا، کچھ زیادہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جو ہے ایک ہی استاد سے سبق لیا جاتا ہے۔
لیکن مجلس میں سب کے جائیے اور حدیث کے اوپر حدیث کی کوئی بھی بات حدیث کی کوئی بھی دعا جو ہے کوئی بتائے آپ اس پر عمل کر لیجئے. تو بہرکیف میں یہی کہنے کا مطلب ہمارے جو سلسلے میں مرید ہیں وہ جو بھی اللہ والے ہوں سب کی عزت کیجیے, تمام علماء کی تعظیم کیجیے, اور یاد رکھو علماء کی بیعت بھی کرنے والا اس کا ایمان مرنے سے پہلے سلب ہو جاتا, خطرے میں پڑ جاتا ہے اس کا ایمان. کبھی یہ بزرگان دین جو ہیں یہ علماء یہ کوئی فرشتے نہیں, یاد رکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو, یہ بشر ہے انسان ہے. ارے ایک غلطی ان سے ہوئی اور ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لیا انہوں نے, وہ تو فرش پر تھے, توبہ کرتے ہی عرش کی بلندی پر پہنچ گئے, بلند بالا مقام انہوں نے حاصل کر لیا, اور ہم بدگمانی کر کے جو ہے اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں. تو مت ایسا کرو, کسی کو جو ہے مان لو کہ کوئی توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد جب کوئی اس کو کوئی عار دلاتا ہے, شرم دلائے, تمہیں شرم نہیں آتی, لوگ کہتے ہیں نا تمہیں شرم نہیں آتی تم شراب پیتے, ارے کیوں تم کون ہوتے ہو کہنے والے؟ پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں, میرا بندہ ہے, میں جب چاہوں معاف کر دوں, تم کون ٹھیکیدار بیچ میں بنے عار دلانے والے. اور جو کسی کو عار دلاتا ہے کسی گناہ پر اور توبہ کر چکا ہے, وہ بار میں عار دلاتا ہے تو وہ مر نہیں سکتا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. توبہ کرو, اس کسی کو عار نہیں دلانا. آپ نصیحت کیجیے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے, تنہائی میں, اس کو حقیر نہ جانیں, اس سے محبت کیجیے. تو بہرکیف اللہ تعالی ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرما دے. اب تک کی جو کوتاہیاں, جو بھول چوک, جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں, بد نظری ہے, خاص طور سے اس سے جو ہے ہم بچنے کی کوشش کریں. اور میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے والد صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ اگر نفلی عبادت میں کچھ تھوڑا بہت سستی ہے, ضعف ہے, زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے, زیادہ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے, نوافل ہے وہ کم ہو جائے تو کوئی زیادہ نقصان کی بات نہیں, لیکن گناہ سے بچو. جو انسان گناہ سے بچے گا وہ ولی بن جائے گا, اور چاہے کتنا ہی عبادت گزار ہو اور وہ گناہ سے نہیں بچے گا تو اس کو ولایت حاصل نہیں ہو سکتی, اللہ کا قرب اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. جیسے ایک بہت بڑی ٹنکی ہے پانی کی, اس کے اندر پانی جو ہے زمین سے ٹویل سے اوپر جا کر کے اسٹور ہو رہا ہے, ٹنکی بھر رہی ہے, اور پھر جیسے وضو خانہ ہے بہت ساری ٹوٹیاں لگی ہوئی, ساری ٹوٹیاں آپ کھول دیں, ساری ٹوٹیاں کھول دیں اور موٹر بھی چل رہا ہے, تو کیا ٹنکی کے اندر پانی کچھ جمع ہونے پائے گا؟ ارے جتنا جمع ہوگا اتنا ہی باہر نکل جائے گا. تو اسی طریقے سے جو نیک عمل کریں گے, نیک عمل کے ساتھ اگر کوئی آدمی گناہ سے نہیں بچتا, گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. تو اس وجہ سے ہمیں اپنی نیکیوں کو بچانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیکیوں کو بچائیں. نیکیاں کب بچیں گی؟ جب ہم تکبر سے بچیں گے, ریاکاری سے بچیں گے, حسد سے بچیں گے, دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچیں گے. کسی کو حقیر نہ سمجھو بھائی, کون حقیر؟ یہ سمجھو کہ سب سے بڑا عیب میرے اندر ہے, سب سے بڑا گناہگار, سب سے بڑا مجرم ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. مولانا مفتی فیاض صاحب یہ ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ تعلیم پائی انہوں نے, اور بہت اچھے عالم ہیں. کسی بھی مسئلے پر آپ دینی مفتی بھی ہے, وہ مفتی بھی ہیں, دارالدیوبند سے فارغ بھی ہیں, اور ہمارے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, اور یہاں دارالقضاء کی ذمہ داری مسلم پرسنل لا کے ذریعے سے جو چل رہا ہے اس کی وہ ذمہ داری جو ہے اس کو نبھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو کبھی میں نہ رہوں, کچھ پوچھنا ہو, کوئی مسئلہ ہی پوچھنا ہو, پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ, وہ آپ کو حل کریں گے. اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا تو وہ باقاعدہ فلائٹ سے جاتے ہیں مسئلے کی تحقیق کرنے کے لیے بڑے علماء کے پاس. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مجھ کو بتا رہے تھے کہ بہت سارے مسائل ایسے جو پیچیدہ نئے نئے جو ہوتے ہیں, تو اس کی ایک فائل تیار کر لیتا ہوں, ان کو جو ہے دارالقضاء بھیجتا ہے باقاعدہ, کبھی جو ہے فلائٹ سے بھیجتا ہے, کبھی ٹرین سے جاتے ہیں, بڑے بڑے علماء سے تحقیق کر کے پھر آ کر کے پھر لوگوں کو بتا دیں. تو ایسا نہیں کہ جو آپ پوچھیں گے وہ بتا دیں گے, جیسے ہوتا ہے کہ جو پوچھا وہ بتا دیا, سمجھ لو سب سے بڑا بیوقوف آدمی. نہیں, جو علم والے ہوتے ہیں بہت ڈرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر تھوڑا بھی ان کو شک ہوا تو کہیں گے تحقیق کریں گے پھر بتائیں گے آپ. تو بہر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو مکان بنوانا ہو, اچھے سے اچھا انجینئر آپ کو مل جاتا ہے,
علاج کرانا ہو بہترین سے بہترین اچھے سے اچھا اسپتال مل جاتا ہے. دین کی بات معلوم کرنے کے لیے آپ کو کوئی اچھا عالم نہیں ملتا. یہ بہانہ نہ بناؤ, ہمیں بہانہ نہیں بنانا چاہیے. ایک سے ایک بڑے بڑے علماء اللہ نے پیدا کیے ہیں, مستند علماء ہیں, آپ ان سے جو ہے مسائل معلوم کریں. عام آدمی سے مسئلہ معلوم کریں گے اور پھر اس پر عمل کیا اور غلط عمل ہو گیا تو آپ کی نماز بھی خراب ہوگی اور آپ کی عاقبت بھی خراب ہوگی. ہم تحقیق کریں جس طریقے سے دین کی دنیا داری کے معاملے میں ہاں اچھے سے اچھا معیار ہم تلاش کرتے ہیں, دین سیکھنے کے لیے بھی اچھا سے اچھا معیار تلاش کرتے ہیں. اچھے سے اچھا پڑھانے والا, قرآن پڑھانے والا, اس کے ہاں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بیٹھائیے. ماشاءاللہ یہ اوپر ہمارے سب احباب ہیں, میں نے باقاعدہ جائزہ لیا ہے, بڑی اچھی تعلیم ہوتی ہے اوپر, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں. تمام علماء جو ہیں ماشاءاللہ وہ قاری بھی ہیں. تو ایسی جگہوں پر, لیکن بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کچھ نہیں جانتا اور اس کو آپ نے ٹیوشن پہ لگا رکھا ہے, وہ سالہ سال سے آپ کو پڑھا رہا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن اس کا خود صحیح نہیں ہے, آپ کو کیا پڑھائے گا. تو بہر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں, دین کے معاملے میں جو ہے اچھی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرو. پوری امت کے لیے دعا کر دو بھائی. آج رات کو جو ہے بالکل وتر کے بعد فوراً 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد فوراً مختصر دعا کر کے ہم چلے جائیں گے, کیونکہ 10:55 پہ وہ ٹرین ہے. پہلے جو ہے دیر سے ہی جاتی تھی, 1 گھنٹہ تو پروگرام ہو جاتا تھا, اب پروگرام نہیں ہوگا, صرف دعا میں, دعاؤں سے تقدیر پلٹ جاتی ہے. ہم سب مل کر کے پوری امت کے لیے دعا کریں گے, اور مسافر ہوں, مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ. جہاں بھی رہوں گا آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. آمین. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ, چھوٹے بڑے ظاہری اور پوشیدہ تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کی اصلاح فرما, پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما, اسلام اور ایمان والوں کو سربلندی عطا فرما, عزت قوت ہمت دانائی حکمت عملی عطا فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما, اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں, مریض ہیں اس مجمع میں, یا ان کے گھر والے, بیوی بچے, یا جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, ہماری بہنیں بیٹیاں یا مرد حضرات گھروں میں بیمار ہیں, وہ یہاں آ نہیں سکتے, اللہ سب کو شفا عطا فرما. تمام بیماروں کو چھوٹی بڑی بیماریوں سے نجات عطا فرما. خاص طور سے جو لوگ شوگر کے مریض ہیں, ہارٹ کے مریض ہیں, کڈنی کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, کینسر کے مریض ہیں, اور بہت ساری ٹی بی کے مریض ہیں, اور پورے جسم میں جگہ جگہ درد اور جوڑوں کے درد کی شکایت میں مبتلا ہیں, چلنے پھرنے سے معذور ہو چکے ہیں, اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ تمام مریضوں کو صحت کے خزانے سے صحت یابی عطا فرما, عافیت کے خزانے سے عافیت عطا فرما, شفا کے خزانے سے شفا عطا فرما. اے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بھی بڑی مشکلات میں ہیں, پرابلم میں ہیں, اے اللہ ایک ایک بہن ایک ایک بیٹی کی تمام پریشانیاں دور فرما دے, ان کی مشکلات آسان فرما دے. اگر غیر شادی شدہ ہیں, اے اللہ بہترین جوڑا نصیب فرما. اے رب کریم, اے رب کریم, جو جس عمر میں بھی ہو, جب بھی اگر کسی بیوی کا انتقال ہو جائے فوراً نکاح ثانی کرنا سنت ہے, اور موت تک بیوی کا نکاح میں رہنا سنت ہے. اس سنت کو بھی ہم چھوڑ رہے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ناسمجھی کی وجہ سے, اے اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے, اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما. اللہ بڑی گناہ ہم سے ہو گئے اور ہو رہے ہیں, رمضان میں بھی ہے اللہ ہم گناہوں سے بد نظری سے نہ بچ سکے.
اے اللہ بد نظری سے، غیبت سے، چغل خوری سے، اے اللہ جھوٹ بولنے سے، دغابازی سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ آمین اے اللہ وعدہ خلافی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین اے رب کریم ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ایمان سے گر جاتا ہے، بے شک اس کا ایمان بالکل جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ بے شک اے اللہ جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ جو ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بے شک اے اللہ اور سچائی جو ہے ہر فتنے سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اے اللہ ہمیں سچائی پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ آمین جتنے لوگ مرید ہوئے ہیں اے اللہ سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ آمین سب کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ برے کاموں سے، اے اللہ گناہ کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین جو رمضان گزر گئے اس میں جو کوتاہیاں ہوئی، بے ادبی ہوئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ جو رمضان کے کچھ ایام جو رہ گئے ہیں اے اللہ آخرت کے اے اللہ ان میں جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر تلاوت اور توبہ استغفار کا اہتمام اور دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام ہمیں نصیب فرما۔ آمین اے اللہ شب قدر کا، اے اللہ ہزاروں شب قدر کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما۔ آمین لیلۃ الجائزہ لیلۃ البرات کی اے اللہ سعادتیں ہمیں عطا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔